دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ عز وجل 27 مئی کو رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی ایک بہت ہی خوبصورت اور اہم سفر پر روانگی ہوئی۔ اللہ کی رحمت سے مصر جانا ہے اور مصر جا کر فلسطینی مسلمانوں کی امداد کے لیے کچھ کام کرنے ہیں۔ 27 مئی صبح تقریباً 4 بجے حاجی عبدالحبیب اتاری کی کراچی کے ایئرپورٹ سے براستہ دوحہ قطر ایجپٹ کے شہر کائرو روانگی ہوئی۔ اس وقت میں کراچی ایئرپورٹ پر ہوں اور الحمدللہ عز وجل ایجپٹ مصر کے لیے روانگی ہے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ اور دوپہر تقریباً 12 بجے حاجی عبدالحبیب اتاری ایجپٹ کے ایئرپورٹ پر پہنچے، اور اس کے بعد جب ہم باہر گئے تو ایئرپورٹ پر اسلامی بھائی لینے کے لیے آئے تھے اور وہاں سے ہم اپنی قیام گاہ پر گئے۔ ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ الحمدللہ عز وجل خیر سے، اللہ کی رحمت سے ہم کائرو مصر پہنچ چکے ہیں اور ہمیں ماشاءاللہ لینے کے لیے الازہر یونیورسٹی کے طلباء ہیں۔ سلام کریں بھائی آپ لوگ۔ ماشاءاللہ اللہ پاک کو خوش رکھے۔ حسان بھائی بھی ساتھ ہیں، حسان بھائی آپ بھی سلام کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ چونکہ رات بھر سفر میں گزری تھی تو آرام کیا اور اگلے دن کے لیے کچھ جدول وغیرہ بھی ڈسکس کیا۔ آج 28 مئی ہے اور ہم اب کائرو میں ہیں۔ آج سے ہمارا جدول شروع ہو گیا ہے۔ الازہر یونیورسٹی میں کچھ بڑے علماء کرام سے ہماری ملاقات ہے، وہاں کے دارالفتہ میں ملاقات ہے، اور ہم اب دریائے نیل سے ابھی گزرے ہیں، اور آج ان ملاقاتوں کے بعد انشاءاللہ بڑی مبارک زیارتیں ہیں، ان زیارتوں پر جانے کا ارادہ ہے۔ بہت بڑے بڑے نام ہیں اور الحمدللہ جب بھی ان کا نام سنتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ہیں، امام جلال الدین سیوطی شافعی یہاں ہیں، یہاں صحابہ کرام کے مزارات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور یہاں ہے۔ ایک روایت کے مطابق بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ یہاں ہے۔ تو جہاں جہاں ممکن ہوا آج انشاءاللہ ہم حاضری دیں گے۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ پہلے دن رکن شورا کی کچھ اہم ملاقاتیں طے تھیں۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے حاجی عبدالحبیب اتاری الازہر یونیورسٹی مصر کے اہم عہدیدار کے پاس گئے۔ ان کے پورے وفد سے ملاقات ہوئی۔ دعوت اسلامی، خاص طور پر دعوت اسلامی کے جامعات اور علمی کام پر گفتگو ہوئی، اور الازہر یونیورسٹی کے بارے میں انہوں نے بہت بریفلی بتایا۔ الازہر یونیورسٹی میں تقریباً 5 لاکھ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان 5 لاکھ اسٹوڈنٹس، جن میں ہزاروں غیر ملکی بھی ہیں، ان کا کھانا، پینا، رہنا اور یہاں تک کہ 2 سال میں آنے جانے کا ٹکٹ بھی الازہر یونیورسٹی کے ذمہ ہے۔ بہرحال ان سے کافی تفصیلی بات ہوئی۔ دعوت اسلامی کے جامعات اور دعوت اسلامی کے تعلیمی اداروں کا الازہر کے ساتھ کس طرح تعلق مزید آگے بڑھ سکتا ہے، اس پر بات چیت ہوئی۔ بہت اچھی آفرز بھی انہوں نے ہمیں دیں، جس پر انشاءاللہ مستقبل میں ہم اپنی مجلس کنز المدارس بورڈ کے ساتھ بات کر کے کام کریں گے۔ اس ملاقات کے دوران ہی ہم نے ذکر کیا کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ شیخ الازہر، جو کہ الازہر یونیورسٹی کے سربراہ ہیں، ان کے تحت گورنمنٹ آف مصر کے ساتھ ایک بڑا ادارہ ہے بیت الزکوٰۃ، جو کہ بہت سارے فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی امداد کا کام بھی کر رہا ہے۔ بعد ازاں بیت الزکوٰۃ کے عہدیداران کے ساتھ ملاقات ارینج کروائی گئی۔ الازہر یونیورسٹی سے رکن شورا بیت الزکوٰۃ کے آفیشل سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ بیت الزکوٰۃ کے عہدیداران سے ملاقات میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے فلسطین کے حوالے سے FGRF کی خدمات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ادارے کی طرف سے فلسطینیوں کی امداد کے سلسلے میں کیے گئے کاموں کے بارے میں آگاہ کیا، جہاں انہوں نے بتایا کہ سینکڑوں کنٹینرز انہوں نے فلسطین بھیجے ہیں، اور اب بھی کئی کنٹینرز لائن میں لگے ہوئے ہیں اور بارڈر کھلنے کے انتظار میں ہیں، لیکن وہاں غذائی اجناس اور بہت ساری چیزوں کی حاجت ہے۔ تو الحمدللہ جب ہم نے ان کو اپنا کام بتایا تو پھر ہمارا یہ طے ہوا کہ بقرہ عید کے بعد ایک اور میٹنگ کر کے انشاءاللہ اگر بارڈر کھلتا ہے تو ان کے ساتھ ہم اپنی طرف سے کچھ کنٹینرز غذائی اجناس اور دیگر ضروریات زندگی کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے بھجوائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل اس وقت ہم مصر کے شہر کائرو میں ہیں، آفیشل سے ملاقات ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم جامعۃ الازہر میں تھے
اور اب ماشاءاللہ ہم یہاں کے سب سے بڑے ادارے جو کہ زکوٰۃ کی تقسیم اور صدقات کی تقسیم کا ادارہ ہے بیت الزکوٰۃ و صدقات میں آئے ہیں. ان کے یہاں کے جو آفیشلز ہیں ان سے ملاقات ہوئی, کافی طویل ملاقات ہوئی ہے. ہم نے FGRF نے اب تک جو فلسطین میں کام کیا ہے وہ ان کو بتایا ہے, اور اب تک یہ 400 سے زیادہ کنٹینرز وہاں بھیج چکے ہیں. اور یہاں سے چونکہ رفح بارڈر قریب ہے اور رفح سے غزہ قریب ہے تو مصر سے سامان بھیجنا بنسبت آسان ہے. انہوں نے بتایا کہ وہاں غذائی قلت بھی ہے, ضرورت بھی ہے. اس وقت بھی 400 کنٹینر لائن میں لگے ہوئے ہیں, جیسے ہی راستہ کھلے گا تو وہ نکل جائیں گے. ہم نے ان سے بات کی ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں 10 بڑے کنٹینرز کا MOU ان سے سائن کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں غذائی جو بھی ضروریات کی چیزیں ہوں گی وہ اس کنٹینرز میں ہوں گی. اور اگر وہ ہمارا معاملہ ٹھیک رہتا ہے تو ہم انشاءاللہ مزید بھی ان کے ساتھ کام کریں گے. ایمبولینس بھیجنے پر بھی بات چل رہی ہے, تو انشاءاللہ عنقریب جب ان سے MOU سائننگ سیریمنی ہو جائے گی, اور یہ کام, کیونکہ ان کا کہنا یہ کہ یہ کام اب عید کے بعد ہو سکے گا, کیونکہ عید سے پہلے کنٹینر وہاں موجود ہیں. تو ہم انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ ہمارا وفد ان سے مل کر اللہ نے چاہے کہ بڑے پیمانے پر ان کے ساتھ بیت الزکوٰۃ مصر کے ساتھ ہم کام کریں گے. اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. اس کے بعد نماز عصر کے وقت رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بڑے ہی مبارک اور مقدس مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کی جہاں تدفین ہوئی ہے وہاں حاضر ہوئے. مشہد امام حسین جسے کہا جاتا ہے. چونکہ رکن شورا کی آمد کی خبر پھیل چکی تھی, اسی لیے حاجی عبدالحبیب اتاری وہاں پہنچے تو الازہر یونیورسٹی کی کافی طلبہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے. ان سے بھی ملاقات کا سلسلہ رہا. اس وقت ہم بڑے ہی پرسوز اور بڑے ہی مبارک مقام پر موجود ہیں. امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جہاں پر جلوہ فرما ہے. ہم اس مزار شریف پر آئے ہیں. ایک روایت کے مطابق آپ کے سر انور کو ملک شام لایا گیا اور ابن زیاد کے بدبخت کے دربار میں لایا گیا, بڑی بے حرمتی بھی کی گئی, اور پھر ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کے سر انور کی یہاں تدفین کی گئی. مختلف روایتیں ہیں مگر بڑی تعداد میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ اسی جگہ پر سر انور جلوہ فرما ہے. بہرحال اگر سر انور یہاں ہے تب بھی یہ بڑا مبارک مقام ہے, اور اگر ان سے نسبت کی بنا پر ہم یہاں آئے ہیں تو ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. اس کے بعد الحمدللہ رکن شورا مسجد ازہر گئے. مسجد ازہر وہ قدیم مسجد ہے جو تقریباً 1100 سال پرانی مسجد ہے. یہی وہ مسجد ہے جہاں سے الازہر یونیورسٹی کا آغاز ہوا تھا. یہاں سے مدرسہ شروع ہوا اور پھر چلتے چلتے سفر یہاں تک پہنچ گیا. حاجی عبدالحبیب اتاری مسجد ازہر گئے تو وہاں بھی پاک و ہند اور بنگلہ دیش کے بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس آ گئے تھے. ان کے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر گفتگو جاری رہی اور رکن شورا نے الازہر مسجد کے اندر بھی کافی وقت گزارا. معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ازہر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک لقب سے یہ نام برکت کے لیے لیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ہم الازہر مسجد ازہر میں ہیں, اور یہ وہی تاریخی مسجد ہے جو 1100 سال پہلے کم و بیش بنائی گئی, اور یہی جامعۃ الازہر کی ابتدا تھی. اور اب تو ماشاءاللہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے کہ بتایا جاتا ہے 5 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. دنیا کے 170 ممالک سے اسٹوڈنٹ یہاں پڑھتے ہیں. لیکن یہ وہ ابتدا تھی اس مسجد کی. اللہ پاک ان کو بہترین جزا دے جنہوں نے یہ دینی کام شروع کیا, اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی میں سے ایک الازہر کو انہوں نے بنایا. اور آج ماشاءاللہ دنیا بھر کے طلباء یہاں آتے ہیں. ہم اس مسجد کو وزٹ کرنے آئے تھے, اور جب سے آئے ہیں میسیجز کی بھرمار ہے, چاہے پاکستان ہو, ہند ہو, بنگلہ دیش ہو, نیپال ہو, اسٹوڈنٹس رابطہ کر رہے تھے. تو ہم یہاں آئے تو کچھ اسٹوڈنٹ سے ابھی ملاقات ہو گئی ہے. اللہ ان سب کو عالم بعمل بننا نصیب فرمائے, اور انشاءاللہ مزید بھی کل ملاقاتیں ہمارے اسٹوڈنٹ سے ہوں گی. تو بہرحال جب کائرو آئیں تو اس مسجد کو دیکھیں, اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے. یہ دیکھیں 1100 سال کم و بیش ہو گئے ہیں, بنانے والے دنیا میں نہیں ہیں. سجدے ہو رہے ہیں, تلاوت ہو رہی ہے, اذانیں ہو رہی ہیں, اور سب کو اس کا اجر مل رہا ہوگا. اللہ ہم سے بھی کوئی ایسی دین کی خدمت لے کہ ہم صدقہ جاریہ والے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول,
शाम को रुकन शूरा की अपनी रिहाइश गाह वापसी हुई, जहां पर आपने आराम किया क्योंकि अगली सुबह काफी अहम मसरूफियात थी। अगली सुबह 29 मई थी और 29 मई की सुबह फलस्तीन की एम्बेसी में तकरीबन 400 के करीब फैमिलीज को बुलाया गया था, जिनके दरमियान कैश रकूम तकसीम करना थी। और ये बड़ा खुशगवार तजुर्बा था कि एम्बेसी ने भरपूर साथ दिया। पहले से उन्होंने लिस्टें बनाई हुई थी कि जंग के दौरान यहाँ जो फैमिलियां आई थी उनको बुलाया गया था और हर किसी के नाम को पासपोर्ट को चेक करने के बाद $100 के मुसावी रकम पेश की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकसीम कारी तकरीबन ज़ोहर तक चलती रही। इसके बाद रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी फलस्तीन के सफीर से मुलाकात करने उनके दफ्तर पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसडर ऑफ फलस्तीन से बहुत अच्छी मुलाकात हुई, वेरी कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और ज़ाहिर है कि अपने वतन के लिए बड़ा दिल भी इनका दुखता है। हमने इनसे कुछ चीज़ें तय की हैं कि आफ्टर ईद इंशाअल्लाह हम 500 जो यहाँ यतीम बच्चे हैं जिनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, किसी की वालिद का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, किसी की वालदा, आप आगे आइएगा मैं आपको बताऊं कि देखिए बाकायदा लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि किसी की वालदा शहीद हो गई हैं या जोजा शहीद हो गई हैं या वालिद शहीद हो गए, तो ये शहीद हैं और ये उनके बच्चे हैं। तो हमने उनसे लिस्टें ले ली हैं। 500 इंशाल्लाह यतीम जिन फैमिलियों में रह रहे हैं उनकी हम इंशाल्लाह ईद के बाद एक पूरी हेल्प करेंगे। एम्बेसडर साहब ने हमसे ये भी माशाल्लाह वादा किया है कि ये हमारे लिए परमिशन लेंगे और हमारे साथ खुद उन हॉस्पिटल्स में चलेंगे जहाँ पर इस जंग में जो जख्मी होकर लोग आए हैं, जिनका यहाँ इलाज बहुत मुश्किल है, तो उनको हम जाके इंशाल्लाह ईद के बाद सपोर्ट करेंगे। और एक और काम हमने करना है इंशाल्लाह, आप दुआ करें, वो थोड़ा मुश्किल है मगर उसके लिए भी एम्बेसडर साहब से बात हुई है कि इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल 100 ऐसे मरीज जिनका यहाँ भी इलाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन है और यहाँ ऐसा इलाज मुमकिन नहीं है, रश बहुत है हॉस्पिटल्स में, तो हमने रिक्वेस्ट की है कि 100 ऐसे मरीज हमें दे दें जिनको हम पाकिस्तान ले जाते हैं, जिनका वहाँ इलाज करवाएंगे। अब उसका टेक्निकली प्रॉब्लम ये है कि एक तो मसला ये है कि 100 मरीज होंगे तो उनकी फैमिली कहाँ जाएगी, तो फैमिली को भी ले जाना पड़ेगा, उनके खाने का, पीने का, रहने का, इलाज का सारा खर्चा हमने का वो भी हम करने के लिए तैयार है। मगर एक और प्रॉब्लम ये है कि वो फिर वापस इजिप्ट नहीं आ सकेंगे। तो बहरहाल हम इनको एक लेटर दे रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी परमिशन मिले कि इलाज के बाद बेशक उनको महीना 2 महीना पाकिस्तान में भी ट्रीट करना पड़े, उनको वापसी का कोई सूरत बनाए, तो इंशाल्लाह इस पर हम सारे काम कर रहे हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह हमसे कोई बड़ा काम ले ले और आपकी FGRF हर उस मैदान पर जाकर कोशिश कर रही है कि जहां से फलस्तीन और गजा के मुसलमानों की मदद की जा सके। सो नाइस ऑफ यू सर, we are very thankful for you. We are with you, our hearts with you. Every Muslim are praying for our Gaza brothers. شكرا لمساعدتكم لشعبنا وشكرا على جزاك الله خير. चलो आओ खुशी बांटे। उसके बाद फलस्तीन के मुसलमानों के लिए एक और जबरदस्त काम अल्हम्दुलिल्लाह FGRF की तरफ से हुआ। कायरो ही के एक इलाके में एक डिस्पेंसरी का कयाम अमल में लाया गया कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म के स्पेशल डॉक्टर्स बैठेंगे और ये खबर फलस्तीन के सफीर की तरफ से तमाम फलस्तीनियों के ग्रुप में चला दी गई थी। जब रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी वहां पहुंचे तो बड़ी तादाद में मरीज मौजूद थे जिनको डॉक्टर्स देख रहे थे और ये तय हुआ कि तमाम डॉक्टर्स उनको देखेंगे और हर फलस्तीनी का इलाज फ्री होगा, दवाइयां भी फ्री होंगी, टेस्ट भी फ्री होंगे और अगर उनको किसी भी बड़े ऑपरेशन की जरूरत होगी, महंगा इलाज करवाना होगा तो हमें बताएंगे, तो हम उनकी भी इंशाअल्लाह मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मरीजों के तासुरात भी बहुत दीदनी थे, बहुत खुश थे और ऐसा लग रहा था कि जिस तेजी से मरीज आ रहे थे कि इंशाअल्लाह इस काम को मजीद बढ़ाना है ताकि इन दुखियारे मुसलमानों के अश्क पूंछे जा सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक और काविश FGRF दावत इस्लामी की। इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह सनाया मेडिकल सेंटर में मौजूद हैं कायरो इजिप्ट में। आपको जानकर खुशी होगी कि आज इस मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही यहाँ से हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जितने फलस्तीनी यहाँ पर आएंगे उनका इलाज फ्री होगा, उनकी डॉक्टर का एग्जामिनेशन फ्री होगा और उनको दवाई भी फ्री दी जाएगी। और माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई, बड़ी तादाद में पेशेंट पहले ही दिन आ चुके हैं। तो याद रहे कि यहाँ ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के साथ साथ दिल के इलाज भी होंगे, लेडीज के जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो भी होंगी, जनरल GP जो होता है वो भी फिजिशियन भी यहाँ पर होगा। मुख्तलिफ क्लिनिक्स लगते चले जाएंगे और तमाम फलस्तीनी ग्रुप्स में चला दिया गया है कि FGRF की तरफ से एक क्लिनिक ओपन कर दिया गया है कायरो में। जितने मरीज आएंगे उनका डॉक्टर चेकअप फ्री होगा, उनकी दवाइयां फ्री होंगी और फिर अगर उनको किसी ऑपरेशन की या बड़े इलाज की जरूरत होगी
تو وہ رپورٹس ہمیں بھیجی جائیں گی. ہم اپنے پاکستان میں دنیا بھر میں جو ڈاکٹرز ہیں ان سے مشورہ کر کے یا تو ان کا علاج یہاں کرائیں گے یا کہیں اور کرا سکیں گے تو وہ کرائیں گے. یہ تو وہ کام تھا کہ جو ظاہر ہے کہ مصر میں آنے والے لاکھوں فلسطینیوں کے درمیان ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں فلسطینی فلسطین کے اندر ہیں. ان کی امداد جبھی ممکن ہے کہ جب وہاں پر کوئی راستہ کھول کر ہمیں بھرپور طریقے سے کام کرنے دیا جائے. لیکن یہ یاد رہے کہ FGRF پچھلے کئی ماہ سے روزانہ کی بنیاد پر غزہ فلسطین کے اندر بھی کھانا اور امدادی کام جاری رکھے ہوئے ہے، اور وہ وہیں کی جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کو رقم پیش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا. اگلے دن 30 مئی کو کائرو میں حاجی عبدالحبیب اتاری دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ نماز جمعہ کی ادائیگی اور صحابہ و اہل بیت کی عظیم شخصیات کے مزارات پر حاضری کے لیے روانہ ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج الحمدللہ 30 مئی ہے اور آج ہم کائرو مصر میں موجود ہیں. جمعہ کا مبارک دن ہے. نماز جمعہ کی نیت سے بھی اور بہت ہی پیارے مبارک مزارات پر حاضری کی نیت سے الحمدللہ سب روانہ ہوئے ہیں. آج جن مبارک ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری کی نیت ہے اس میں خاندان نبوت اہل بیت اطہار کے بہت ہی کمال کی شخصیات، بالخصوص حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر انشاءاللہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، حضرت زینب کے بارے میں مختلف روایات ہیں. ملک شام میں بھی ان کے مزار کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور یہاں بھی ایک روایت کے مطابق ان کا مزار ہے. اچھا، پھر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو عظیم صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابہ، عظیم شخصیات یہاں موجود ہیں. تو جمعے کے دن ہو، مبارک دن ہو، جس دن میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہو اور ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے تو اس سے اچھا دن کون سا ہوگا. ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہا کے مزار اقدس پر حاضری دی، جہاں تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کی اور رقت انگیز دعا کا سلسلہ ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک بہت ہی عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. اہل بیت اطہار سے ہیں. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی ہیں اور آپ کے پوتے یعنی امام حسن کے پوتے، ان کا نام بھی حضرت حسن انور بن زید تھا. یہ ان کی صاحبزادی ہیں. اتنی عظیم شخصیت کی جنہوں نے 30 حج کیے، جو راتوں کو عبادت کرتی اور دن کو روزہ رکھتی، یہ ان کا معمول تھا. اور اللہ اکبر، آپ 3 دن میں فقط ایک لقمہ کھایا کرتی تھی. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی کنیز نے کہا کہ میں نے 40 سال حضرت کی خدمت میں حاضر رہی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ آرام کیوں نہیں کرتی، رات کو سوتی کیوں نہیں ہیں؟ تو اتنا بڑا مرتبہ ہوتے ہوئے آپ ایک عرض فرمایا کرتی کہ جب میں کیسے آرام کروں کہ جب میرے سامنے دشوار گزار منزلیں ہیں جو کامیاب لوگ ہی طے کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. 1 رجب کو آپ بیمار ہوئی اور جب ماہ رمضان میں آپ کا مرض بڑھ گیا تو کسی نے کہا کہ آپ روزہ اب توڑ دیجیے کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. تو آپ فرماتی ہیں میں زندگی بھر دعا کرتی رہی کہ جب میرے وصال کا وقت ہو تو میں روزے سے ہوں، اور اب میری یہ تمنا پوری ہونے والی ہے تو میں روزہ کیسے توڑ سکتی ہوں. اور روزے ہی کے عالم میں آپ کا وصال ہوا. سبحان اللہ. رمضان کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کے مزار پرانوار پر دعائیں قبول ہوئی ہیں. جی ہاں، آپ کی بہت ساری فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو اور وہ یہ نظر مانے کہ میرا کام بن گیا تو میں سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہا کے ایصال ثواب کی نیاز کروں گا اور ان کے لیے ایصال ثواب کروں گا تو جتنا بھی مشکل کام کیوں نہ ہو وہ حل ہو جائے گا. اور یہ بزرگان دین کا معمول رہا کہ حضرت نفیسہ کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگتے تھے. آج ہم بھی جمعے کے دن یہاں دعائیں مانگنے آئے ہیں. حضرت نفیسہ وہ ہیں، اتنی بڑی ہستی ہے کہ امام شافعی، جی ہاں، کروڑوں شافعیوں کے جو پیشوا امام شافعی، جب وہ بیمار ہوتے تو اپنے کسی خادم کو حضرت نفیسہ کے پاس بھیجا کرتے کہ جا کے حضرت بی بی نفیسہ سے دعا کروا دو. اور خادم دعا کروا کے جب گھر کی طرف لوٹتا تھا اس سے پہلے امام شافعی جو ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ آپ بیمار ہوئے، اپنے خادم کو بھیجا، جب خادم واپس آیا تو حضرت امام شافعی کہتے ہیں لگتا ہے تم نے دعا نہیں کرائی کیونکہ مجھے شفا نہیں ملی. تو دعا تو کروائی مگر بی بی نفیسہ نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی زیارت نصیب فرمائے. امام شافعی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے اور پھر آپ بھی دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. تو
وہ ہستی جن کا اکرام بڑے بڑے اولیاء کرام بڑے بڑے بزرگوں کے دل ذہنوں میں ہے، آج ان کی بارگاہ میں جمعہ کے دن ذی الحجہ کے پہلے ہفتے میں حاضر ہوئے ہیں، بڑا مبارک وقت ہے، دل بہت اس حوالے سے خوش ہے کہ انشاءاللہ ان کے صدقے سے دعائیں کریں گے۔ آج میں تمام بیماروں کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کروں گا، اور جن کے جو کام اٹکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ آئیے دل کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ اے کریم مولا، آپ نے جو تلاوت کی، ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، مصر میں جتنے صحابہ، انبیاء، اولیاء، اہل بیت اطہار کے مزارات ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت نفیسہ آل رسول ہیں، اللہ اس ایک بزرگ ہستی کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ ہمیں جو تڑپ رہے ہیں اللہ انہیں مکہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے، ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یہ مقامات بعد ازاں اہل بیت کی ایک اور عظیم خاتون مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے مزار پر حاضری دی۔ رکن شورا نے کچھ تعارف پیش کیا اور دعا کا سلسلہ ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مصر میں ہے اور وہاں حاضری کے لیے آئے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، پنجتن پاک کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی مولا علی کی صاحبزادی، امام حسین امام حسن کی بہن بی بی فاطمہ کی صاحبزادی، کیا عظیم ہستی ہیں، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ یہ محراب بھی بنی ہوئی ہے اور لوگ یہاں آ کر دعا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بیوی کی عبادت گاہ ہوگی۔ آئیے مل کر آپ بھی اول آخر درود پاک، سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ مقامات یہ مقامات مقدسہ، رب کریم ہم سب کی یہاں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی خیرات عطا فرما۔ اہل بیت اطہار کے در کی حاضری ہے، اے اللہ ان کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ یہ مقامات اس کے بعد مصر کی مشہور شاہراہ اشراف پر موجود ایک اور عظیم ہستی حضرت سکینہ بنت امام حسین رضی اللہ عنہما کے مزار پر حاضری دی۔ بڑی مبارک سڑک ہے یہ مصر کے اندر، جس کو شاہراہ اشراف کہا جاتا ہے، یعنی سیدوں کی شاہراہ، سیدوں والی سڑک۔ کونے پہ محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام ہیں، خوابوں کی تعبیر کا بہت بڑا ان کا علم ہے۔ پھر حضرت رقیہ امام مولا علی کی صاحبزادی، اور اب ہم آ گئے حضرت سکینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی۔ اس قدر عظیم ہستیاں ہیں ایک ہی سڑک پر اور ایک ہی جگہ پر، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ان کے ساتھ جنت پہ بھی ہمیں داخلہ نصیب فرمائے۔ اس طرح آج ہم ان بزرگوں کے درمیان ایک طرح سے واک کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ انہی کے درمیان جنت میں بھی ہمیں مقام عطا ہو جائے، آمین۔ جنت الفردوس میں ہمیں رہنا نصیب ہو جائے، آمین۔ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا۔ شاہراہ اشراف پر موجود خانوادہ اہل بیت کی ان عظیم ہستیوں کی مزارات پر حاضری کے بعد رکن شورا دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ سیدہ زینب بنت مولا علی رضی اللہ عنہما کے مزار کی طرف روانہ ہوئے۔ الحمدللہ آج میں بہت یوں سمجھیے کہ خوش اس لیے ہوں کہ جمعہ کا دن، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، اور آج صبح جو 3 زیارتیں ہوئی ہیں نا، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم حاضر ہوئے حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی، اور ان کا مزار مجرب ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وہاں حاضری ہوئی۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بی بی فاطمہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہزادی ہیں، جی ہاں، امام حسین کی بہن کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، کیا بات ہے۔ اور تھوڑا ہی آگے جائیں، اچھا مزے کی بات ہے، اس روڈ کو شاہراہ اشراف کہتے ہیں، سیدوں کی شاہراہ، کیونکہ ایک کونے پہ امام محمد بن سیرین کا مزار آپ نے دیکھا، حضرت رقیہ کا مزار، اور تھوڑا آگے جائیں تو حضرت سکینہ، جن کو نارملی ہم پاک و ہند میں حضرت سکینہ کہتے ہیں۔ حضرت سکینہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور یہ
وہ عظیم صاحبزادی ہیں جو کربلا کے میدان میں تھی اور اپنے بابا جان کے ساتھ تھیں، اور پھر اس کے بعد وہ یہاں آئیں اور ان کا پھر یہاں وصال ہوا. اور اب ماشاءاللہ ایک اور عظیم ہستی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، سبحان اللہ، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن مولا علی کی صاحبزادی، اور یہ وہ صاحبزادی تھی کہ جنہوں نے امام حسن اور امام حسین کو گویا پالا، کیونکہ مولا علی اور امام حسین بی بی فاطمہ بچپن ہی میں ان کی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو پھر امام حسن اور حسین کی جو تربیت کی گئی وہ بی بی زینب کا اس میں بڑا ہاتھ تھا. ہاں ایسا ضرور ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روضہ ہے وہ ایک روایت کے مطابق ملک شام میں الحمدللہ میری وہاں بھی حاضری ہوئی ہے، اور اس ملک شام کے پورے ایریا کو زینبیہ کہتے ہیں دمشق میں، لیکن یہاں بھی بتایا جاتا ہے. تو بہرحال اگر ان کا مزار یہاں ہے تو پھر بھی، اور نہیں بھی ہے تو ہم تو نسبت کی وجہ سے برکتیں لینے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی برکتیں لوٹیں گے. تھوڑی دیر بعد آپ کو امام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کا بھی دیدار کرائیں گے. رحمت پہ تیری ہے آسرا. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے مزار اقدس سے متصل مسجد میں نماز جمعہ ادا فرمائی. نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے مزار پر حاضری دی، جہاں رکن شورا نے سیدہ کی سیرت کے چند اہم پہلوؤں پر گفتگو کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جمعہ کا دن، اور سبحان اللہ جمعہ کی نماز ہم نے ادا کی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں. بڑی عالی شان مسجد، اور کیا ماشاءاللہ جمعے کا خطبہ تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسولیہ جمع تھے. اور جمعے کے بعد مزار شریف پر حاضری دینے والوں کا ایک زبردست جمع غفیر ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو کچھ پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں، کیا عظیم ہستی ہیں اور ان کا کیسا مبارک مقام ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ صاحبزادی ہیں، اور سبحان اللہ 5 شعبان المعظم کو آپ کی ولادت ہوئی بی بی فاطمہ الزہرا کے یہاں. یاد رہے کہ حضرت مولا علی سے بی بی فاطمہ نے کہا کہ حضور ان کا نام تجویز کر دیں. تو مولا علی سچے عاشق رسول سبحان اللہ کہتے ہیں نام تو نبی پاک رکھیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام پوچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے نام پوچھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر سبقت نہیں لے جانا چاہتا. اللہ اکبر. اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس بچی کا نام زینب رکھے. اللہ اکبر. آپ اس ہستی کے بازار پر حاضر ہیں جن کا نام رب عز و جل کی بارگاہ سے آیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک کو حضرت زینب کے ساتھ جو مسائل ہونے تھے، جو مصائب کربلا کے میدان میں آنے تھے، وہ بھی پہلے سے بتا دیے. تو گویا یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسین کے بارے میں بھی پتا تھا، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی معلوم تھا. مگر یہ کیسا خاندان ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے اس عظیم امتحان کے لیے. اور ان کے مزار کے قرب میں طویل دعا کی گئی. اے رب کریم کی تلاوت کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تمام شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد، اور تمام مسلمین، تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما. اے اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رکھیو مالک صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما. ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا. اے اللہ بد نظروں کی بد نظری سے بچا. شیطان کے شر، جادو، ٹونے، آسیب، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. حرمین طیبین کی حاضریاں ہمارے لیے آسان کر دے. یہ مقامات سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے مزار کی حاضری کے بعد رکن شورا دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کروڑوں شافعیوں کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، جہاں پر امام شافعی کا مختصر تعارف بیان کیا اور دعا کا سلسلہ ہوا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر موجود ہیں قاہرہ مصر میں امام عبداللہ محمد بن ادریس شافعی المعروف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ 2 صدی ہجری کے عظیم امام اور عالی شان مجتہد تھے. آپ کا نسب مبارک اب مناس پر جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک سے جا کر مل جاتا ہے.
اور سبحان اللہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پڑ پوتی جو تھی وہ آپ کی والدہ محترمہ تھی، سبحان اللہ۔ تو آپ اہل بیت سے بھی ہیں اور مکہ مکرمہ میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اللہ نے آپ کو شاندار حافظہ عطا فرمایا تھا۔ کم عمری میں موطا امام مالک، حدیث کی بڑی کتاب ہے، پوری آپ نے یاد کر لی اور امام مالک کو جا کر وہ کتاب بھی سنائی۔ اللہ اکبر، 15 سال کی عمر میں آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت آپ کے اساتذہ نے عطا فرما دی، اور پھر اللہ کریم نے آپ سے ایسی خدمت لی، اور آپ ان 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں جن کا فقہ دنیا میں رائج ہے۔ کروڑوں شافعی آپ کو فالو کرتے ہیں، یہ وہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آ گیا جو بھی غم کا مارا ہے، وہاں کیا بات اولیاء کی ہے۔ بعد ازاں قاہرہ مصر میں صحیح بخاری کے شارح اور عظیم محدث شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے ان کی علمی خدمات بیان کر کے ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے مزار اقدس پر ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم فتح الباری شرح صحیح بخاری اور تہذیب کے عظیم مصنف امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے سبحان اللہ تقریباً 20 سال تک آپ مصر کے قاضی رہے، اور آپ کی زبردست علم دین پر خدمات ہیں۔ آپ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور سبحان اللہ امام، یوں سمجھے کہ یہ امام عرب و عجم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور بہت عظیم ہستی ہیں۔ اللہ کریم ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اس کے بعد رکن شورا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 عظیم صحابہ سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کے مزارات پر گئے۔ پہلے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقام و مرتبے پر گفتگو کی۔ یہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، یہ بھی بڑے عظیم صحابی ہیں، اور اللہ اکبر، حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا مزار موجود ہے جی، اور اللہ کریم ان کے مزار پر کروڑوں رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ پیارے آقا کے صحابہ ہیں۔ نبی بات فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی قبر جنت کا باغ ہیں۔ اب آئیے حضرت عقبہ بن عامر کے مزار چلتے اور مل کر پھر فاتحہ وہیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بعد ازاں اسی سے متصل سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت یہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اپنے آپ کو گھر کے اندر محدود رکھو، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہو اپنی خطاؤں پر۔ یہ نجات کا راستہ نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت جو حضرت عقبہ بن عامر سے آپ راوی ہیں۔ آئیے ان عظیم ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جہاں آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے چند پہلو بیان فرمائے۔ آخر میں ان عظیم ہستیوں کے مزارات کے قرب میں دعائیں کی گئیں اور ان کے مزارات کی برکتیں حاصل کی۔ آپ سبحان اللہ مشہور صحابی ہیں، نبی پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، مدینہ آ کر ایمان قبول کیا، اور پھر نبی پاک کی صحبت میں مدینہ منورہ ہی میں رہنے لگے۔ پیارے آقا کے ساتھ بہت سارے غزوات میں شرکت کی۔ آپ کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ آپ بہت خوش الہانی سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی فرمائش پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی گریہ طاری ہو گیا، آپ آنسو بہانے لگے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی تھے، فصیح اللسان اور کاتب بھی تھے، اور علم فرائض یعنی وراثت کے علم کے آپ ماہر تھے۔ آپ کا شمار فقہائے صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ فاتحین مصر صحابہ میں سے ہیں، یعنی سبحان اللہ یہ فتوحات شام میں بھی آپ نے حصہ لیا، اور جب مصر فتح ہوا تو آپ اس فتح میں شامل تھے، بلکہ آپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مصر کی فتح، یعنی مصر فتح ہو گیا ہے، اس کی بشارت جا کر دی۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ 30 مئی کی شام کو غروب آفتاب کے وقت قریب تاریخی دریا دریائے نیل پر گئے، جہاں اس دریا کے چند تاریخی واقعات پر گفتگو ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کا دن ہے
اور آج غروب آفتاب سے پہلے کی گھڑیاں ہیں، قبولیت دعا کا وقت ہے، اور اس وقت کہاں موجود ہوں؟ دریائے نیل پر موجود ہیں۔ یہ بڑا تاریخی دریا ہے ناظرین، اس کے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ملتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے واقعات ملتے ہیں۔ یہ وہی دریا ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرعون کے مظالم سے بچنے کے لیے دریا کے حوالے کیا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی دریا میں بہتے ہوئے حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ اب اسی دریائے نیل نے حضرت موسیٰ کو راستہ دیا اور فرعون اسی دریا میں غرق ہوا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ شب معراج، نبی پاک علیہ السلام نے شب معراج یہ دیکھا کہ 4 دریا ہے جو سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہیں، اور وہ 4 دریا میں ایک دریائے نیل بھی تھا، یعنی یہ وہ دریا ہے جو سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ 30 مئی کی رات کو ہی الحمدللہ رکن شورا کی مصر سے بذریعہ ہوائی جہاز کراچی واپسی ہوئی۔